سہیل ابن عمرو قرشی نے اعتراض کیا، نہیں یہ لفظ نکالیے، یہ لفظ نکالیے، اس لیے کہ ہم رسول مان لیں تو جھگڑا کس بات؟ لکھیے محمد ابن عبداللہ، اور تحریر تیار کر رہے تھے علی مرتضیٰ۔ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں، خطوط بادشاہوں کو بھیجے، لکھوا رہے، کاتبان وحی تھے، وہی لکھا دیا کرتے، یہ بھی سلسلہ وہی۔ سرکار نے سوچا لفظی بحث میں صلح جیسی اہم بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد ابن عبداللہ بھی، بات تو سچی ہے۔ علی مٹا دو، رسول کا حکم مٹا دو، علی کہ نہیں مٹا، واللہ لا امحو کعبۃ، رکھ دیا، قسم خدا کی میں دار کا نام کبھی نہیں مٹا سکتا، میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ انکار کیا، نبی نے حکم دیا، انہوں نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ انکار کیا کہ نہیں؟ پھر نبی نے کیا کیا؟ خود قلم دیا، اپنے ہاتھوں سے مٹایا، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ یہ پہلی تحریر جو نبی لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اچھا ہوا کہ سیرت نبویہ میں ایک ایسا واقعہ بھی نظر آیا جس میں نبی قلم چلاتے ہوئے نظر آئے، ورنہ کہیں مستقبل کا پاگل انسان یہ نہ کہہ دیتا کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا۔ تاریخ میں ایک ایسی بھی گواہی ہونی چاہیے تھی۔ خیر مٹا دیا، مگر انکار کیا کہ نہیں؟ دوسرا انکار دکھا دوں گے۔ صدیق اکبر نبی کسی قوم میں صلح کی غرض سے جاتے، صلح کرانے کی غرض سے، آنے میں داخل ہوئی، نماز کا وقت شروع ہو گیا، مؤذن نے اذان دی، مکبر نے تکبیر کہی، صدیق اکبر کو آگے بڑھا دیا، آپ نماز پڑھانے لگے۔ نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ نبی آئے تو پیچھے صحابہ نے تالی بجائی، یعنی خبر دے رہے ہیں کہ نبی آئے۔ حالت نمازی میں صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے، جب ہونے لگے تو نبی کہتے نہیں ٹھہرے رہو، وہیں کھڑے رہو، نہیں رکے، پیچھے پیچھے آ گئے۔ اور اس کے بعد نبی آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے دونوں جگہ وہاں دونوں عمل انکار کر چکے۔ حضرت علی نے بھی اپنے عمل سے انکار کیا، صدیق اکبر نے انکار کیا، اور جانتے ہو کہ انکار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انکار کا نتیجہ، ابلیس نے بھی خدا کے حکم کا انکار کیا تھا، ابلیس نے خدا کا حکم کا انکار کیا تھا۔ چلو ان بزرگوں سے عرض کریں، حضور آپ کیا مذہب کر رہے ہیں؟ خدا کا حکم کا انکار ابلیس نے کیا اور آپ بھی کر رہے ہیں، یہ رسول کے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جواب دیں گے سنو، دونوں انکار کا مزاج الگ الگ ہے، دونوں انکار کی حقیقت الگ الگ ہے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اپنی بڑائی چاہی، ہم نے انکار کیا، اپنی غلامی چاہی، ہم نے انکار کیا، اپنی غلامی چاہی۔ ابلیس کے انکار نے ابلیس کو مردود کر دیا، اور صدیق و علی کے انکار نے محبوب بنا دیا، صدیق و علی کے انکار نے محبوب بنا دیا۔ اور واقعی حضرت صدیق اکبر نے بھی وجہ بتائی، جب پوچھا گیا اے ابو بکر میں نے کہا تھا پیچھے کیوں ہو گئے، جب میں نے کہا تھا پیچھے مت ہو تو پیچھے کیوں ہو گئے؟ ما كان لابن ابي قحافة ان يقدم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں ہے کہ نبی کے آگے چلا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سا آپ دیکھو کہ کیا شان والے تھے، دیکھو تو وہ انکار کیا۔ میں ایک بات اور بتا دو، وہ نماز پڑھ رہے تھے نا، نماز کی حالت میں آئے تو نماز میں رسول کا تصور آیا کہ نہیں؟
امام کی بھی نماز میں آیا، امام کے بھی ذہن میں آیا، مقتدیوں کے ذہن میں آیا اور تالی بجائی۔ تمہارے ہاں کوئی آئے تالی بجاؤ، دیکھیں تمہاری نماز کا کیا حشر ہوگا۔ یہ تمہارا امام کی جرات ہے کہ پیچھے ہٹے، آیا کرے علامہ ہوا کرے، جو بعد میں آئے پیچھے کھڑو، علامہ ہو محدث ہو مفسر ہو ہوا کرے، بعد میں آیا تو پیچھے کھڑو۔ کیا سمجھے؟ ہے جرات، مگر یہاں کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نبی کے تصور سے، نبی کے خیال سے، نبی کے ادب سے، نبی کی تعظیم سے نماز مکمل ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ نماز مکمل ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ واضح بات بتاؤں، وہ واقعہ یاد ہوگا نا کہ نبی سجدے میں ہے، امام حسین پشت پر، امام حسین پشت پر ہے، تو نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ نبی نے بیٹے کی محبت میں سجدہ لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا۔ جب تک حسین نہیں اتر گئے سر نہیں اٹھایا، سر نہیں اٹھایا۔ اب اگر اس وقت مجھ سے پوچھو کہ نبی نے سر کیوں جھکایا، میں کہوں گا خدا کے لیے۔ اور کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے۔ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے۔ تو سجدہ خدا میں حسین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ عبادت میں حسین کی راحت کا خیال، حسین کے سکون کا خیال۔ تو اب بتاؤ نبی کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ، جب نواسے کے تصور سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے چلی جائے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب اللہ ان تصلی علیہ۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ تم نماز پڑھو اور نبی کا خیال نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی کہو اور نبی کا تصور نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہو اور محمد و آل محمد کا تصور نہ آئے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے جس میں نبی کا تصور نہ آئے؟ یہ ناممکن ہے دوستو۔ تو نبی کے تصور سے نماز کو عظمتیں ملتی ہیں، نماز مکمل ہوا کرتی ہے۔ آپ غور کرتے چلے جائیے، صدیق اکبر کا بھی انداز دیکھیے، اس وقت کے مقتدیوں کا انداز دیکھیے، وہ بھی نماز کے نبی کے تصور سے اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو انکار کیا محبوب بن گئے، انکار کیا تو منکر کا انکار اور ہوتا ہے، چاہنے والوں کا انکار اور ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں محبت بہت خوش نصیب ہے، محبت بہت خوش نصیب ہے۔ مانے تو آگے بڑھتی ہے، انکار کرے تو بھی آگے بڑھتی ہے۔ محبت میں مان جاؤ تو ان آگے، نہ مانو جو بھی آگے، تو محبت کا معاملہ ہی کچھ بڑا نرالا ہے۔ قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، چاہے تم سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ یہ نہیں کہ بس سمجھ کے نماز پڑھو گے تبھی نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے، سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ آپ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، بنگلہ زبان آپ کی ہوگی نا؟ کیا نمازی بنگلہ پڑھتے ہیں؟ جناب زبان جو آپ کی بنگلہ اور آپ پڑھتے ہیں نماز عربی میں، سمجھتے کچھ بھی نہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں اور پڑھتے ہیں عربی میں۔ ارے بھائی کیا اس عربی کو آپ بنگلہ نہیں کر سکتے؟ سورہ فاتحہ ترجمہ کر ڈالی بنگلہ میں، دو چار سورتوں کا ترجمہ کر ڈالی، ساری تصویروں کا ترجمہ کا، آپ تو ترجمہ کا رواج ہو گیا نا، سب ترجمہ کر لیجیے اور اسی ترجمے کو رٹیے، اسی ترجمے کو رٹیے۔ ابھی ہم جیسے اللہ اکبر کیسے کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اور کہتے ہیں ایسے بھی تو ہم جھک سکتے ہیں، مگر نہیں، پڑھو تو عربی ہی میں پڑھو، عربی ہی میں پڑھو۔ اچھا تو پھر ایسا ہم نہ کر لیں کہ سجدے ہی میں رہ کے سب پڑھ لیں، یہ اٹھنا بیٹھنا کر، نہیں اٹھو بھی بیٹھو بھی۔ اچھا کیا ایسا نہ کریں کہ ہم کبھی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر لیں، کبھی کوہ طور کی طرف چہرہ کر لیں، کبھی کعبے کی طرف چہرہ کر لیں؟ کہا نہیں، چہرہ کس طرح؟ جدھر میرے محبوب نے کیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔
आप सोचे तो इसमें बात क्या, सवाल नकल की बात क्या, सोचो और समझो। रब तबारक व तआला चाहता क्या, चाहता है मुझे याद करने वालों, तुम जिस जुबान में चाहो मुझे याद करो, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर 5 वक्त उस जुबान में याद करो जिसमें मेरे महबूब ने किया। और मुझे याद करने वालों, जिस ढंग से चाहो याद करो, वो बैठो करो, कैसे भी करो, मगर 5 वक्त उस तरह करो जैसे मेरे रसूल ने किया था। खड़े भी हो जाओ, रुकू में भी जाओ, सजदे में भी जाओ, बैठो भी। मुझे याद करने वालों, जिधर चाहो चेहरा करके याद करो, मगर 5 उधर चेहरा करो जिधर मेरे महबूब ने किया था। चाहे समझो चाहे ना समझो, तुम नहीं जानते कि जब तुम खड़े होते हो